ٹھہرو اسپیکر ٹھیک کریں چلو سورة الفاتحة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ رب العزت جل شانہ و عز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صفحہ عذاب بالخصوص اس صفحہ عزا و ماتم سوگواری و ماتمداری کا اہتمام کرنے والے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں دنیا میں اپنے آقا و مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں باب الحوائج اللہ امام کاظم کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ رب العزت مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے عالم تشیع کو یہودیت ناسبیت خارجیت تکفیریت اعداء ایمان و اسلام اعداء کعبہ و قرآن کے شر سے امان عطا فرمائے فخر اسلام رہبر معظم انقلاب کو پروردگار عالم طول عمر عطا فرمائے اور خیبر شکن امیر المومنین علی بن ابی طالب کے صدقے میں انہیں یہودیت کے مقابلے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے
اللہ رب العزت جتنے شیعہ جوان مومنین بے اولاد ہیں، پروردگار عالم نیک صالح متقی پرہیزگار فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مومنین کرام اور آل محمد کے نام لیواؤں کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے اور اپنے وسیع خزانوں سے رزق وسیع حلال و طیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت ولی عصر بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو پروردگار عالم اپنے زمانے کے امام کا بامعرفت دیدار نصیب فرمائے۔ آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کرے، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم محمد زندگی ہو، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبيهم رحمة الله وعلى مبغضيهم لعنة الله۔
وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا وتقرب الى الله بنا وعمل بما اليه ندبنا وانتهى اما عنه نهينا فذلك منا وهو في دار المقامة معنا. وقال الامام الكاظم علیہ الصلاة والسلام افضل ما يتقرب به العبد الى الله تعالى بعد معرفته الصلاة وبر الوالدین وترک الحسد والعجب والفخر. صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور سوگواران و ماتمداران باب الحوائج اللہ موسیٰ بن جعفر القاسم علیہ السلام. یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال کی آیت مجیدہ ہے. خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے. وحی منزل کلام الرحمن. خطاب بارگاہ ربوبی سے ہے. مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نبی ہے. آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم تمہیں تعارف کرا دیتے ہیں، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے نور ایمان عطا فرمایا ہے. مجلس بڑی عظیم ہے، توجہ فرمائیے گا. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے نعمت ایمان عطا فرمائی ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن صاحبان ایمان صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے. جیتے رہو، میں آپ کا مہمان ہوں، محبت فرمائیے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جائے ان کے چہرے اتر نہیں جاتے ہیں، یہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں پر گراں نہیں گزرتا ہے، یہ مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں. میں بے حد مشکور، ہر چہرہ مجھے دعا دے رہا ہے، یہ میری سعادت ہے. جملے قیمتی ہیں. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ. قبلہ آج کی مجلس کے لیے میں قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے، توجہ فرمائیے گا، میں اپنی معروضات آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں. پہلا حصہ قرآن، دوسرا حصہ عطرت، مقدر کے آنسو، سیدہ کے رومال کا حصہ بن جائیں گے.
میرے لیے بھی سعادت دنیا اور نجات آخرت ہے، آپ کے لیے بھی سعادت دنیا اور فلاح آخرت ہے۔ میں پہلے حسین جملے سے نہ آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو، شیعہ سنی احباب بیٹھے ہوں گے، جیتے رہو۔ یا رسول اللہ سلامتی ہو، یا علی بصیرت میں اللہ حفاظت فرما، جیتے رہو۔ بیٹا جیتے رہیں، زندگی ہو کربلا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے گا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول میں کسی مقصد کے لیے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ سنیے گا میرے بھائی، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ حد نہیں ہو گئی کہ شان رسالت کا لکھنے والے نے جملہ لکھا اور قلم ہی توڑ دیا، کہا وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اللہ کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ جیتے رہو، جیتے رہو، سلامتی ہو۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ آپ تشریف فرما ہے۔ جملے ذرا سنیے گا، یہی عظمتوں والے رسول مسند رسالت و نبوت پر تشریف فرما ہے۔ سامنے جناب سلمان محمدی ہے۔ آج کی مجلس میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پیغام دینا ہے۔ سامنے جناب سلمان محمدی ہے۔ سرکار رسالت نے مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی۔ کہا یا سلمانو علیکا بقراءت القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ، قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے، میں موضوع سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ میرے ممبر کی گارنٹی ہے۔ یا سلمان علیکا بقراءت القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ سنیے سنیے، بڑے اچھے انداز میں سنیے، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ میں ممبر عزا پہ، یہ میری سعادت، آپ صفحے عزا پہ، یہ آپ کی خوشبختی۔ آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، میں آپ کو حسنہ کی دعوت دے سکتا ہوں۔ مثلا میں کہوں فلاں بچہ یتیم ہے، یتیم نوازی فرما دیجئے۔ آپ کہتے ہیں مولانا اللہ نے آپ کو لہن دیا ہے، ذکر اب عبداللہ الحسین کے لیے صف عذاب بچھائی ہے، آئیے جا کر کچھ کلمات ادا کر دیجئے۔ یعنی چاہے آپ مجھے نیکی کی دعوت دیں یا میں آپ کو حسنہ کی دعوت دوں، آپ مجھے عمل صالح کے لیے بلائے یا میں آپ کو عمل صالح کے لیے بلاؤں۔ سادات کرام مومنین اسلام بیٹھے ہو، بھئی سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اگر یہ نیکی انجام دوں، اگر یہ
حسنہ انجام دوں، اگر یہ عمل صالح انجام دوں، تو خدا کی بارگاہ سے، بارگاہ ربوبی سے میرا اجر کیا ہوگا؟ بھائی کوئی جتنا بھی متقی ہو، بھائی یہ توقع تو رہتی ہے نا کہ بارگاہ ربوبی سے میرا اجر کیا ہوگا۔ سرکار سید الانبیاء ہے، کہا سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ سرکار نے 3 اجر ذکر فرمائے۔ سرکار نے فرمایا سلمان سنو، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ۔ کہا سلمان جب کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، کوئی جتنا بڑا بھی گناہگار ہو، اگر اس کی نگاہیں گناہگار ہو، اس کے ہاتھ خطا کار ہو، وہ قدموں سے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہو، اپنی سماعتوں سے خدا کی معصیت کر بیٹھا ہو، اپنی زبان پر نامناسب کلمات جاری کر بیٹھا ہو، سرکار نے فرمایا جب کوئی قرآن کھولتا ہے نا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر قرآن کے نورانی کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کے نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 10 منٹ قرآن سنو گے تو میں اتنا سناؤں گا۔ اللہ رب العزت قرآن کے ان نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ میں آخری سید صاحب آپ سے لے کر تمام بزرگوں سے میری گزارش ہے، سرکار نے دوسرا اجر ذکر فرمایا، فرمایا وَسَتْرٌ فِي النَّارِ۔ کہا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نا، جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر نگل رہے ہوگے، یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو آتش جہنم سے بچا دے گا۔ یا اللہ جیتے رہو، یہ ذوق سلامت رہے۔ سرکار نے تیسرا اجر ذکر فرمایا، فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ۔ کہا سلمان تیسرا اجر بھی سنو کہ جب ناراضگی پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے، کہا یہ قرآن درمیان میں آ کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں۔ اچھا آپ کا یہ ذوق سماعت ہے، قیمتی ہے، لائق تحسین ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ جب قرآن اتنی عظمتوں والا ہے، اتنا قرآن عجیب اثر رکھتا ہے، میں بڑی عظیم مجلس پڑھنے لگا ہوں، اثر رکھتا ہے، تو قرآن کے بارے میں کچھ اور نہ پڑھ دیا جائے؟ آپ کے ذوق سماعت کے لیے نتیجہ میں نے دینا ہے، دعا آپ کی طرف سے ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے ورق گردانی کرنا شروع کی، سیرت، اخلاق، فضائل قرآن، سورتوں کے فضائل، یہ ساری کتابیں میں نے اپنی آنکھوں سے گزاری۔ عظمت قرآن کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مجھے کچھ کلمات ملے۔ سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا سنو، یہ قرآن وہ بابرکت ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ خدا کی قسم، جیتے رہو، نتیجہ میرے بھائی بڑا عظیم ہوگا۔ بھائی قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ میرا ذوق اور بڑھا ذوق مطالعہ، توجہ، دوسری تیسری حدیث میرے سامنے آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے ہیں۔ جب کوئی جائے گا نا اسے ایک خطاب ہوگا، وَقْرَ وَرْفَ، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات عبور کرتا چلا جا۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہو بھائی۔ قرآن کیا کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھتا چلا جا، ابھی تو اطرت میں نے پڑھنا ہے، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات عبور کرتا چلا جا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ حدیث جو آپ سب کو یاد ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ آف قرآن میں چلے جائیں، کسی بھی قرآن فیکلٹی میں چلے جائیں، کسی بھی حوزہ علمیہ میں چلے جائیں، حتیٰ کالجز یونیورسٹیز کے اسلامک سٹڈیز کے سیکشن میں چلے جائیں، تو یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے۔ میں مولانا ہوں، میں عربی بھی یاد کر لیتا ہوں،
ترجمہ آپ کو بھی یاد ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ غور فرمائیے گا، میں نے پڑھ کے چلا جانا، تم نے سوچتا رہ جانا ہے۔ توجہ، یہ 3 حدیثیں آ گئی۔ اچھا، آپ جتنے احباب اس جوان سے لے کر نوجوان، نونہال، بزرگ کے طالب دعا ہوں، سب میرے دعا دینے والے بیٹھے ہیں۔ جتنے بھی صف عزا پہ تشریف فرما ہو، توجہ فرمائیے گا، جتنے بھی صف عزا پہ تشریف فرما ہو، یا جتنے بھی حسین ابن علی کے عزادار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی مجبوری سے صف عزا پہ حاضر نہیں ہو سکے، بھئی ہر عزادار کی 4 آرزویں ہیں۔ ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ میری 4 تمنائیں، آرزویں پوری ہو جائیں۔ ہر عزادار چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے۔ ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کو شہادت کا رتبہ مل جائے۔ ہر عزادار یہ چاہتا ہے، ہر حسینی علی والا یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت لواء الحمد کا سایہ اسے نصیب ہو جائے۔ نہیں، چہرے اترنے لگے، میں تو ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا کہ ہر نمازی، ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ سرکار سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء نے نسخہ ارشاد فرمایا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء و ذل یوم الحروب والہدى بعد الضلالۃ فادرسوا القرآن فإن کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان۔ سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے، تمہاری موت کو شہادت کا رتبہ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو لواء الحمد کا سایہ تمہارا مقدر بن جائے، اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، کا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ فادرس القرآن، قرآن کھولو، قرآن سے سبق لیتے جاؤ، زندگی سعادت مندوں والی ہوگی، موت کو شہادت کا رتبہ مل جائے گا، لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ قرآن تمہیں گمراہی سے نکال کر ایسے ہدایت کے راستے پر لائے گا کہ پھر گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، جیتے رہو یا رسول اللہ۔ ہائے، توجہ فرما لیا آپ نے، میں نتیجہ بڑا عظیم دینے لگا۔ 1 گھنٹہ مجھے برداشت کر لیجئے گا، توجہ فرمائیے گا اور فرمائیے گا۔ کہا فادرسل، بیٹا یہ جملہ یاد رکھنا میرے بزرگ، فادرسل قرآن، قرآن سے سبق لو۔ میں سادہ کر دیا میں نے، قرآن سے سبق لو۔ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بد اخلاق ہو گیا ہے۔ کبھی گھر کے ماحول پہ غور کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، پہلے گھروں کا ماحول کیسا ہوتا تھا؟ جب بچہ 7-8 سال کا، یہ مائیں بہنیں گواہ بیٹھی ہیں، میں تمہیں جناب ثانی زہرا کا واسطہ دے رہا ہوں، آج میری مجلس کو اچھی طرح سے سماعت فرما کے جائیے گا۔ کیا ماحول ہوتا تھا؟ ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، بچہ بستر آرام سے 7-8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، ابھی نماز اس پر واجب نہیں ہے، لیکن جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو بچہ دیکھتا تھا کہیں سے باپ قرآن پڑھ رہا ہے، کہاں بڑا بھائی تلاوت کر رہا ہے، کہاں ہمشیرہ تلاوت کر رہی ہے، کہیں والدہ قرآن کھول کر تلاوت کر رہی ہے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا تھا اس کی سماعتوں پر یہ لفظ جاتے تھے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بھائی گھر کا ماحول قرآنی ہوگا تو بچہ فرما بردار ہوگا، بچہ سنے گا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ آیت سنے گا تو بچہ فرما بردار بن جائے گا۔ بس اتنا بتانا تھا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں میرے سامنے آ گئی، میں تو بڑے کمزور دل کا بندہ تھا، ایک حدیث میرے سامنے ہے، میں بڑا گھبرا گیا جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہم، قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی،
کہا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ سید ہیں، بزرگوار ہیں، آپ کی پیشانی کا محراب خدا اس کے نور میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ ہی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، چلو جوان بچے تو کہیں گے مولانا اس کا ذرا لحاظ کرتے ہیں، یہ کیسی حدیث سنانے ہمیں آ گئے ہیں۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ابھی تو آپ پڑھ رہے تھے کہ سعادت مند زندگی چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے۔ شہادت کی موت چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے۔ لواء الحمد کا سایہ چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے۔ قرآن رحمان کا کلام ہے، قرآن شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچا لیتا ہے، گمراہی سے نکال کر قرآن ہدایت کے راستے پر بڑے بذوق ہو کے سنو، میں قیمتی ترین مجلس آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن توجہ فرمائیے گا، رحمان کا کلام ہے، میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہے۔ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، قرآن کہتا ہے میں رحمت ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للمتقین ہوں، قرآن کہتا ہے میں تبیانا لکل شیء ہوں۔ میں نتیجہ جب دوں گا تو دعا دینا۔ قرآن کہتا ہے میں تبیانا لکل شیء ہوں۔ بھئی یہی پڑھا ہے نا؟ ہاں میرے بزرگ، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ہائے ہائے علی والا اور نہ بولے، میں نے عربی جان بوجھ کے نہیں پڑھی، وقت بچا رہا ہوں۔ ہاں علی فرماتے ہیں قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے، قرآن ایسا محدث یعنی گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے۔ جس کو قرآن کا محضر نصیب ہو جائے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ جملہ سننا، ہاں میرا بزرگ میں نے حدیثیں پڑھی ہے، قرآن سے سبق بھی لینا چاہیے۔ قرآن نور بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن ہدی للمتقین بھی ہے، قرآن تبیانا لکل شیء بھی ہے، قرآن نافع بھی ہے، قرآن ہادی بھی ہے، قرآن محدث بھی ہے۔ سنو، قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ جیتے رہو، جیتے رہو، زندگی ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی علی سے بغض ہو، تیرا قرآن کیا اللہ تیرا سجدہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یا علی یا علی، اس لیے جب آنے والا آیا تو استاد قمر جلالوی نے ایک مصرع پڑھا، کہا توجہ فرمائیے گا، لوگ بڑے ناز کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، چلے کاٹے، فلاں کیا، توجہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تیرے سینے میں بغض علی ہے، تو مسلح عبادت پر آ گیا ہے۔ اس لیے استاد قمر جلالوی نے لکھا کہ جب ایسا نمازی جو علی کا دشمن ہو، توجہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں نمازی ہوں، انہوں نے کہا نماز مار کر منہ پر، کہا فرشتوں نے نماز مار کر منہ پہ، کہا فرشتوں نے علی سے بغض اور آ گیا مسلح پہ۔ جیتے رہو، اوہ یا علی یا علی یا علی، جیتے رہو۔ نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے، نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے علی سے بغض اور آ گیا مسلح تے۔ اور آج کل تو بغیر دعوت تو کوئی بندہ ولیمے تے ونجے تے اگلے گیٹ تے روک رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، کہا قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا۔ آپ بھی ادھر ادھر کے بینرز، پینفلیکسز اور اشتہارات بڑے بڑے دیکھتے ہیں، جی ختم قرآن ہو گیا۔ بسم اللہ جی، ہمیں بھی پتا ہے قرآن کتنی عظمت والا ہے، جس کا دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سنو، جو مجلس بڑے ذوق سے سنو، جس کا دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مس کرنا اللہ کی عبادت،
اپنے لبوں کو، زباں کو قرآن کے نورانی کلمات سے معطر کرنا اللہ کی عبادت، جس کو آپ تلاوت کہتے ہیں، دل و دماغ کے سپرد کرنا جس کو آپ حفظ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے نا بھائی، اللہ کی عبادت۔ میرے پاس اصول کافی میں، میزان الحکمہ میں، حدیث کی کتابوں میں بڑی بڑی حدیثیں میرے پاس بھی ہیں، اور کہے تو میں یہیں بیٹھ کے آپ کو 20 25 30 حدیثیں تو میں بھی سنا لوں گا، میرے جیسا نالائق مولوی جو وہ بھی سنا لے گا، لیکن مجھے آج تک وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ خدا کی قسم مجلس سن کے جانا، مجھے دعا دے کے جانا، توجہ فرمائیے گا، قرآن کا توجہ مس کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کا تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، سنیے گا قرآن کا حفظ کرنا بھی یہ اجر رکھتا ہے، لیکن مجھے آج تک وہ قاری، وہ حافظ، وہ تلاوت کرنے والا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں نا کہ جب پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ جملے سنیے گا، قبلہ سید صاحب بیٹھے ہو، مجھے آج تک وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آیا جو پڑھے، قرآن کھولے اور پڑھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جملہ سننا، مجھے آج تک وہ قاری سمجھ میں نہیں آیا ہے، سنو مجھے آج تک وہ قاری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے آج تک وہ حافظ سمجھ میں نہیں آیا جو آیت تطہیر پڑھے اور اطاعت رسول کی عصمت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ مجھے آج تک وہ قاری سمجھ میں نہ آیا جو پڑھے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جملہ سنو، جو بندہ آیت مبہلہ پڑھے، راسیہ مرضیہ حورائے انسیہ بضعت الرسول زہرائے بطول سیدت النساء العالمین سیدت النساء اہل الجنہ حورائے انسیہ اور فاطمہ کی عصمت اور صداقت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جو بندہ قرآن میں پڑھے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو بندہ اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی کر بیٹھے میں پڑھ لوں یا علی، توجہ فرما رہا تھا۔ صلوات 10 آیاتیں ہیں، 10 آیاتیں نہیں، میں یہی منزل کو روک رہا ہوں، 10 آیاتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کھولے اور پڑھے، اللہ نے مصطفیٰ کو 2 معجزے دیے۔ میں تکلفانہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا خوبصورت نپت اللہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو 2 معجزے دیے، ایک کو لوح محفوظ سے اتار کر اللہ نے قلب مصطفیٰ کی زینت بنایا، دوسرے کو بیت اللہ سے اٹھا کر رحل رسالت کی زینت بنایا۔ ہائے 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 ہائے، اوہ ہوئے ہوئے، 2 معجزے ہیں، زندگی و سفر بے خطر رہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، 2 معجزے، ایک قرآن، ایک امیر المومنین۔ امیر المومنین یاسوب الدین قائد الغر المحجلین، اللہ اکبر، امام المتقین، قبلۃ العارفین، ابو الیتامى والمساکین۔ علی کو سنو، ابو الیتامى والمساکین، الہادی الی الرشاد، الناطق بالصداد، المصادم للابطال، المنتقم من الجہال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، خازن علم اللہ، قائد السابقین الی الجنہ۔ سنیے گا، جناب شیخ صدوق نے کوئی 100 لقب لکھا علی کا، لکھ کر میں صرف 2 کا ترجمہ کروں، شاہ نجف کی درگاہ اور بارگاہ تک علی علی حیدر حیدر کرتے جاؤ تو جملوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جناب شیخ صدوق کہتے ہیں، دنیا والوں اگر علی کو پہچاننا ہے تو اللہ کی کائنات میں اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں، اور آدم سے لے کر قیامت تک جنتیوں کو بہشت کا راز
راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ یہ امالی میں جناب شیخ صدوق نے لکھا ہے، امالی میں جناب شیخ، ایک معجزہ قرآن بھائی، ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ میں 100 لقب پڑھوں تو وقت بہت چلا جائے گا، توجہ، ایک معجزہ علی بن ابی طالب۔ میں محنت کر رہا ہوں، محنت کیا، عبادت کر رہا ہوں، خدا مجھے معاف کرے، توجہ فرمائیے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ قرآن ملا لوح محفوظ سے، علی کہاں سے ملا؟ میں آیات بھی پڑھ سکتا ہوں، روایات بھی پڑھ سکتا ہوں، توجہ فرمائے گا، لیکن کوئی ادب کے پروے ہوئے 6 مصرے کسی نے لکھے ہیں، کمال لکھا ہے۔ اس نے کہا میں بتاؤں کہ جب رحل رسالت پہ علی آئے تو کیسا ماحول تھا؟ اس نے کہا کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ نہیں 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 نہیں، شاید ادب کمزور ہے، 6 مصرے 6 ہی ہیں، میں پڑھے لکھے احباب سے، آپ اہل زبان ہیں، آپ اہل زبان ہیں، توجہ فرمائے گا کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور انا و علی میں نور واحد، ایک صلب عبداللہ میں، ایک صلب ابو طالب میں، وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ ہائے 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 ہائے، میں صرف پیار کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے گا، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، کہا یہیں سے آپ کا، جناب ابو طالب کی شان میں کہہ رہا ہے کہ یہیں سے آپ کا آخر بھی، یعنی زمانے کا امام اسی کعبہ سے، یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ ہائے 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 بھائی، کوئی معلم، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر بیٹھا ہے نا، اچھا ہمارا 6-7 سال کا بچہ ہو، ہم لوح لیں جس کو تختی کہتے ہیں، اساں بھی بڑیاں لکھیاں تے ماراں بھی بڑیاں کھا دیاں، توجہ فرمایا ہے، تختیاں، توجہ فرمانا، ایک لوح لے لے، الف ب ت، نہ کوئی نقطہ، نہ زبر، نہ زیر، 6 سال کے بچے کے سامنے رکھو، اسے کہو پڑھو، با کون سی ہے، تا کون سی ہے، جیم کون سی ہے، وہ کہے گا کہ بلا نہ کوئی نقطہ لگایا، نہ کوئی زبر، نہ زیر، میں کیسے پڑھوں؟ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ہے نقطے کے بغیر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اوہ ہوئے ہوئے، آپ مصرے پڑھ دو، دعا دیتے ہو کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبے سے۔ زندگی ہو، زندگی ہو، یا علی ان پہ نظر کرم فرما دیجئے، یا علی، یا نبی کی گود میں، نبی کی گود میں، ہائے ہائے ہائے، نبی کی گود میں، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا، ایسی علی علی میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہاں کلیجے سے نعرہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے وہ اس نے مصرے لکھے نا، کہا تھا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ غدیر چشمہ ولا ہے، جہاں سے موالی جام ولا بھر کے پیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جام ولا ہے وہ کسی اور جام کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔
اس کی غرض ہی نہیں ہے، اسے تو جام ولا مل گیا، اس لیے اس نے کہا کہ میں خانہ غدیر کی، ہر بندہ نعرہ نہیں لگاتا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ سلامتی میں دعا کو اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب، وہ تو تل ملاتا ہے نا، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ اللہ جیتے رہو۔ بس میں رسالت میں بیٹھنے والوں میں توجہ فرمائیے، ایک سلمان ہے جنہیں دہلیز فاطمہ کا بوسہ لینے کی اجازت تھی۔ بندے تے اور بندے نو سیر تے چاہی وجہ، توجہ فرمائیے، یہی سلمان تھے۔ اور پھر اطرت رسول میں علی بن ابی طالب، میں آخری حصے میں پہنچا، اطرت رسول میں علی بن ابی طالب ہی وہ نور قدسی ہے جسے مصطفیٰ نے قرآن کا ہم پلا بھی قرار دیا ہے، ہم وزن بھی قرار دیا ہے۔ سوچنا اس جملے پہ جا کے، دو رخ ہے، ایک ہے کہ علی نے قرآن کو کیسے پڑھا، دوسرا رخ ہے قرآن نے علی کو کیسے پڑھا۔ اور کوئی غیر علمی بات نہ ہوگی، قرآن نے علی کو کیسے پڑھا۔ 5 منٹ یہ، 5 منٹ ذکر مصائب ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ ہم نے بھیک مانگی ہے، ہماری نجات کا سامان ہوگا۔ جملے ذرا سنیے گا۔ کوئی چلا تھا شام سے، آیا مدینے، حواری چاپلوس ارد گرد، کہا حاکم شام مدینہ میں عجب ماحول چل رہا ہے۔ کہا کیسا؟ کہا علی کا شاگرد ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن ہے ہی سمجھانے کے لیے۔ جیڑا وڈا چاپلوس آئی او ہور کاندے نیڑے ہویا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کے ذیل میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ قرآن و اہل بیت میں نے پڑھا ہے، وہ قرآن کی آیات کی آڑ میں ذیل میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ اور بڑھ گیا، لے چلو کہاں درس ہوتا ہے۔ آئے بیٹھ گئے، علی کا شاگرد مسند درس پر بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے۔ جب درس مکمل ہوا کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تو مدینہ والوں کو علی سناتا ہے، قرآن کی آیات کے ذیل میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ کہا حاکم شام ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا جواب دو؟ کہا جو بندہ قرآن کی تفسیر میں اپنی مرضی شامل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ میں اسی والوں میں دعا لینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کچھ کہے، اس کا باطن خبیث ہو، یہ قرآن کی کچھ اور تفسیر کرے۔ سنو، کہا میں نے سید الانبیاء سے سنا تھا
کہ جو تفسیر بے رائے کرے اللہ روز قیامت اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھرے گا۔ سمجھو بات سمجھو، علی کے شاگرد نے بہت بڑا اقرار لے لیا کہ جو تفسیر بے رائے کرے گا، اپنی مرضی شامل کرے گا، ڈنڈی مارے گا، وہ جہنمی ہے۔ کہا میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، حاکم شام تو ان آیتوں کی تفسیر کر دے۔ کیسا اقرار لیا؟ کہا میں آیاتیں پڑھتا ہوں، تجھے جو اعتراض ہے کہ میں آیات کے ذیل میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہوں، کہا تو قرآن کی آیتیں پڑھ دے، میں پڑھتا ہوں تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر دے۔ کہا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے کہا پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے فخر سے سر اٹھایا، 5 منٹ میرے ساتھ رہنا، فخر سے سر اٹھایا، اٹھا کر جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ کہا حاکم شام، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، دربار بھرا ہوا ہے، اقرار لے چکا ہے۔ کہتا وہ حبل اللہ کون ہے؟ کہتا میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتا قرآن کی اتنی ساری آیتیں ہیں، بس 3-4 منٹ ہے، قرآن کی اتنی ساری آیات ہیں، اس کو چھوڑو، مدینہ والوں کو کوئی اور آیت نہیں سنا سکتے ہو؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ذرہ ذرہ کائنات کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہو، بتاؤ تو صحیح امام مبین سے مراد کون ہے؟ کہتا ہے میں نے پیغمبر سے سنا تھا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتا یہ آیت بھی چھوڑو، مدینہ والوں کو کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا، سنیے گا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا یہ آیت کس کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے؟ کہا یہ علی کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ کہا اس آیت کو بھی چھوڑو، کوئی اور آیت پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کہ نفس النبی کون ہے؟ کہتا میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ نفس النبی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتا یہ آیت بھی چھوڑو، کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ ما انزل کس کی ولایت تھی؟ کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ یہ بھی چھوڑو، کچھ اور پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس نے پڑھا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ کہا یہ بہادر کون تھا، یہ شجاع کون تھا؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنا تھا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتا یہ آیت بھی چھوڑو، کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کہا وہ کون ہے جس کی ولایت کے اعلان سے اللہ نے محمد جیسے نبی کو تکمیل دین کی سند عطا فرمائی تھی؟ ہائے 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 ہائے۔ کہتا یہ بھی چھوڑو، اتنی ساری آیتیں ہیں، تو نے یہی آیت سنانی ہے؟ کہا کوئی اور آیت سناؤ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا سأل سائل بعذاب الواقع۔ کہا وہ کون تھا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا؟ اللہ نے پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کہتا گیا یہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس آیتوں پہ آتے پڑھتے جا رہے، اور جس ویلے تھکا کہ ہو گیا، توجہ فرمائیے، پریشان ہوا، عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے سننا ذرا قرآن و اہل بیت میں نے پڑھانا۔ عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قرآن باقی ہے علی باقی ہے۔ اللہ 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 اکبر، جیتے رہو۔ کہتا ہے جب تک قرآن باقی ہے علی باقی ہے۔
اتنا گہرا تعلق ہے قرآن و اہل بیت میں، سر کٹ کے نیزوں پہ سوار ہو گئے. اجرکم اللہ، ہائے ہائے ہائے، اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرتا ہے. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں روتا ہے نا، اللہ ان آوازوں پر بھی رحمت نازل کرتا ہے. میں پھر جملہ کہوں، قرآن و اہل بیت میں کوئی اتنا تعلق ہے، سر کٹ کے نیزوں پہ سوار ہو گئے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوا، اجرکم اللہ، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوئے. وہ علی جو قرآن کے ہم وزن بھی ہیں، جو قرآن کے ہم پلا بھی ہیں. کوفہ میں ہیں علی. 28 رجب 28 آ رہی ہے نا، رجب کی پڑھو گے. میں آج اپنے حصے کا مصحف پڑھ دیتا ہوں. ازادہ روز برآمدگی آپ کروائیں گے. میں ایک جملہ بھی نہیں کہتا، باب الحوائج اللہ ہے، آپ ماتم کریں گے. جملہ ذرا سنیے گا. ازادہ رو علی کوفہ میں ہے، آواز دی، کہا میرے شہزادوں جاؤ مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ. ہائے 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 ہائے، آپ بھی ذاکر اہل بیت ہیں. میری زندگی گزر گئی. ازادارو جب شہزادے کوفہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے نا، ازادارو ایک مرتبہ علی نے آواز دی، کہا حسن بیٹا. کہا جی بابا. کہا حسن تجھے پتہ ہے نا میری بیٹیاں کتنی بڑی پردہ دار ہے؟ کہا بابا حکم کیجئے. ازادارو علی نے روتے ہوئے کہا حسن بیٹا جب بہنوں کو مدینہ سے لے کر چلنا نا، دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی مسافر کی نظر میری بیٹیوں کے سائے پہ پڑ جائے. اجرکو میلسی کا مجمع ہے، مجھے آج خالی ہاتھ مت لوٹانا. میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ازادارو جملے پھر سننا. شہزادے چلے، قبلہ جوان ہو، بیٹھی ہوئی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں صحن عصمت میں. ازادارو حسن نے آ کر نہ اتنا جملہ کہا، بابا نے تمہیں اپنی شاہی میں بلایا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی منزل مصائب ہوگی. خدا کی قسم بھیک مانگنا. آج کوئی بندہ اپنی حاجت گھر نہ لے جائے. تمہیں باب الحوائج اللہ موسیٰ بن جعفر کا واسطہ، تمہیں عباس کی جوانی کا واسطہ، علی اکبر کے شباب کا واسطہ. آج کوئی حاجت یہاں چھوڑ کے نہ جانا، ساری حاجات لے کے جانا. ازادارو جملے سننا. قبلہ میں نے پہلی مرتبہ ثانی زہرا کی زندگی میں کوئی فخریہ جملہ دیکھا ہے. ازادارو علی کی بیٹی کو جب پیغام ملا نا کہ بابا نے اپنی شاہی میں بلایا ہے، ازادارو حیا کی چادر سر پہ لی، نانا کی قبر پہ آئی اور آ کر بی بی نے یہ جملہ کہا، نانا ہم بابا کی شاہی میں شہزادیاں بن کے جا رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی مومن بیٹھا جو اس قافلہ کو نجات کی منزل تک لے جائے. اجرکم اللہ. ازادارو جملے سننا میرے بھائی، اللہ نے آپ کو عشق آزاد دیے ہیں، یہ سیدہ کی امانت ہے. ازادارو جملے ذرا سنیے گا. ازادارو پھر ماں کی قبر پہ آئی اور علی کی بیٹی کہتی ہے، اماں تیری قبر چھوڑ کے جانے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر بابا نے اپنی شاہی میں بلایا ہے، میں شہزادی بن کے کوفہ جا رہی ہوں. ازادارو چلا قافلہ. اب ذرا جلدی کرنے لگا ہوں کچھ مجھے بہت بڑی منزل مصائب تک پہنچنا ہے. ازادارو جملے سنیے گا. قافلہ چلا. ازادارو جیسے علی نے کہا تھا دن کو آرام رات کو سفر ہوتا تھا. ازادارو چلتے چلتے نا یہ قافلہ جمعہ کا دن تھا جب کوفہ کے باہر پہنچا. عقیدت باقی رکھنا، میں سید ہوں مجھے پرسہ دے دینا. ازادارو جملہ سننا. جب یہ قافلہ کوفہ کے باہر پہنچا نا، جمعہ کا دن تھا. علی جیسا امام مسجد کوفہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے. حسن مولا نے قافلہ کوفہ کے باہر روکا. ازادارو میرے مولا حسن مسجد کوفہ میں آئے، ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، منبر تک پہنچائی. اب رونے کا جملہ ہے، کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی. علی نے خطبہ جمعہ روکا. ازادارو علی نے ایک لفظ مجوان 3 مرتبہ کہا لیلن و لیلن و لیلہ. کہا حسن یہ کوفہ ہے، میری بیٹیاں پردہ دار ہے، ابھی دل ہے
اجرکم اللہ، کوئی سردار بیٹھا ہے مجلس میں، سارے آل محمد کے ماننے والے ہو. ہمارے علاقوں میں بڑا رواج ہے، گھر کے علاقوں کے سردار ہوتے ہیں. عزادارو خدا کی قسم آپ کو کتنا تعجب ہوگا کہ جب کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار رعیت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا ہو. عزادارو آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کتنا قیمتی پردہ تھا علی کی بیٹی کا. عزادارو علی نے قبلہ خطبہ جمعہ ختم کیا، علی جیسا امام، کوفہ کی رعیت، علی ہر دروازے پر گئے، علی جا کر دستک دیتے. جب کوئی مرد آتا نا، علی کہتے آج رات گھر سے باہر نہ آنا. شاید میں سمجھا نہ سکا یا میں توسل نہ کر سکا. ہائے ہائے اجرکم اللہ. اٹھا لو ماتم کا ہاتھ، دعا میں بدل کے دعا میں یاد رکھ لینا. عزاداروں کہا آج رات علی جیسا امام، آج رات گھر سے باہر نہ آنا. عزاداروں ڈوب گیا جمعہ کا سورج. علی نے اس عماری کو جا کے سنبھالا جس میں بیٹھی ہوئی تھی چادر تطہیر کی واروں سے. عزاداروں قافلہ چلا. ماحول کیسا ہے؟ عماریہ ہے، رات کا پردہ ہے، حسن و حسین جیسے بھائی ہے، حنفیہ و عباس ہے. عزاداروں جب قافلہ چلا نا، علی نے مہار تھامی ہے. عزاداروں جب قافلہ چلا نا، عباس گھوڑا دوڑا کے آگے تک چلے جاتے، کہتے الحجاب، کوئی باہر نہ آئے، علی کی بیٹی آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ مزاج میں لاؤ، بڑی مصائب کی منزل ہے. عزادارو جملے سننا. عزادارو قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے نا عزادارو جب یہ قافلہ نا کوفہ کے ساتھ ٹھہر کے پڑھنے لگاؤں، میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو جانا. جب یہ قافلہ نا کوفہ کے دروازے پر پہنچا نا، عزادارو علی نے کہا ام المصائب، ہائے 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 ثانی زہرا، ذرا عماری کا پردہ ہٹاؤ. اب جو علی کی بیٹی نے عماری کا پردہ ہٹایا نا، علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. نہیں نہیں، میلسی کا کوئی عزادار نہیں ہے. عزاداروں کا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. پردہ چھکا، قافلہ آگے بڑھا. عزاداروں جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کا. عزاداروں چلتا ہوا قافلہ نا، عزاداروں کوئی بڑا چوک آیا، کوئی بڑا بازار آیا. علی نے کہا اے بنت زہرا، ایک مرتبہ اور عماری کا پردہ ہٹاؤ. اب جو ثانی زہرا نے سید عماری کا پردہ ہٹایا نا، علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ کوفہ کا صدر چوک ہے. عماری میں بیٹھی ہوئی تڑپ گئی علی کی بیٹی. کہا بابا بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو آپ کی پردہ دار بیٹی ہوں. بابا بازار کو جا، تیری پردہ دار زینب کو جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں تو ابھی مشاہد شروع کرنے لگا ہوں. عزاداروں کہا ہاں بابا، بابا بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. عزاداروں سوچتی تھی، چھوڑ دیا میں نے مصائب. کیسے رہی کوفہ میں، کیسے بیویاں کوفہ کی ملنے کے لیے آئی، نہیں پڑھتا ہوں، اتنا جملہ پڑھتا ہوں. عزاداروں سوچتی تھی بابا جو کہہ رہے ہیں پہچان لو بازار کیسے عبور کرنا ہے، خطبہ کیسے دینا ہے. سوچتی تھی وہ کیسا کوفہ ہوگا. میلسی کا کوئی جوان ماتمی عزادار نمازی بیٹھا ہے. عزادارو جملے سننا. عزادارو آ گیا 61 ہجری کا کوفہ. اجڑ گئی علی کی بیٹی، مارے گئے بھائی، لٹ گئی چادر. عزادارو جب کوفہ میں آئی، عزادارو جب پہلے آئی تھی بھائی تھے، آج شرابی ہے. ہائے 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 اجرکم اللہ. عزادارو پہلے رات تھی، اس وقت آج جو آئی دن ہے. لو آخری سطر مصائب کی، قیمتی سطر مصائب کی ماتم کر لینا. عزادارو جس سواری پر نا علی کی بیٹی سوار تھی نا جوانوں، عزادارو کیسے جملہ کہوں، بی بی کی سواری ایک مکان کی چھت کے قریب جا کے رک گئی. عزادارو کوفہ کی ایک عورت ہے جو اپنے
اپنے مکان کی چھت پہ سید بیٹھی ہے، لو تیاری کرو ماتم کی، کھولو سارے ہاتھ، مجھے مصائب کی سطر پڑھنا ہے۔ عزادارو جب بی بی کی سواری جا کے رکی نا، عزادارو مکان کی چھت پہ کوئی کوفہ کی عورت بیٹھی ہے، عزادارو کبھی چہرہ دیکھتی ہے کبھی مجبوری دیکھتی ہے۔ ہائے 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 اجرکم اللہ، دیکھتی رہی عزادارو، دیکھتے دیکھتے نا قبلہ سننا جملہ، تڑپ کر میرے بھائی 2 منٹ میرے پاس، تڑپ کرنا ایک مرتبہ قریب ہوئی، اور قریب ہو کر سید و جوان ہو، قریب ہو کرنا عزادارو وہ کوفہ کی عورت پوچھتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی ایک سوال کروں جواب دو گی؟ علی کی بیٹی کہتی ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عزادارو وہ کوفہ کی عورت کہتی ہے قیدی بی بی آپ کا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شاید میں نہ، ہائے 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 اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کہا قیدی بی بی تیرا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے ام حبیبہ پہچانا نہیں ہے، میں زینب ہوں۔ کہا اگر تو علی کی بیٹی ہے تیرا عباس کہاں گیا؟ کہا ہم کربلا میں لٹ گئے، میرے 9 بھائی مارے گئے، لو ماتم کا ہاتھ اٹھانا۔ عزادارو یہ بات گفتگو ہو رہی تھی، عزادارو اتنے میں عزادارو سروں والے نیزے آئے۔ عزادارو بی بی نے کہا میرے 9 بھائی مارے گئے۔ کہا یہ کس کے سر ہے؟ کہا یہ میرے 9 بھائیوں کے سر ہے۔ عزادارو جملہ سننا میلسی کا عزادار، جب بی بی نے کہا نا یہ میرے بھائیوں کے سر ہے، ام حبیبہ کہتی ہے بی بی تعارف کرا سکتی ہو؟ عزادارو اس وقت ثانیہ زہرا نے نا سب سے اونچے نیزے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سب سے اونچے نیزے پر زخمی پیشانی والا حسین ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہائے ماتمدار، عزادارو سروں کا تعارف کرا رہی ہے، کہا سب سے اونچے نیزے پر زخمی پیشانی والا حسین ہے، یہ ام البنین کے شہزادے ہیں۔ جملہ ختم کر رہا ہوں میں صاحب۔ عزادارو جب 8 سر گنوا چکی نا، عزادارو ام حبیبہ کہتی ہے بی بی آپ نے تو کہا تھا میرے 9 بھائی مارے گئے، وہ 9واں سر کہاں گیا؟ عزادارو کوئی نہیں بیٹھا عباس کا مرید، عزادارو وہ 9واں سر کہا گیا؟ علی کی بیٹی نے گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا، کہا وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھو میرا غازی کا سار، ظالموں نے کپڑے میں باندھا، گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، نہ چادر بچی نہ محافظ بچا۔ سوچو ذرا غازی کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ٹھہرتا تھا؟ ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مقدر کا جملہ کہتے ہیں کہ بے ردا سر نظر آتے تھے، ہوگا اپنی جگہ پر قبلہ، لیکن جو مقتل کا جملہ ہے نا میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سنیے اور ماتم کر لیجئے۔ عزادارو جب فرات کے کنارے سے نا غازی کی آواز آئی تھی نا مولا میرا آخری سلام ہو، حسین کے جاتے جاتے نا ظالموں نے اتنی تلواریں ماری، ارے غازی کا لاشا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہائے عباس تیرا مقدر، جملہ سننا عزادارو ظالموں نے سر عباس میں اتنے نیزے مارے، ارے اتنا زخمی تھا نیزے پہ لگنے کے قابل نہ تھا، کپڑے میں باندھا، گھوڑے کی گردن میں ڈالا، کہا نہ چادر بچی نہ محافظ بچا، نہ عباس و اکبر رہا، نہ محمد، میں لوٹ کے کوفہ آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم